مفتی صاحب قبلہ سے۔ مفتی صاحب قبلہ، اصول برکت کے لیے میں دعا پیش کیے دیتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 128 ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں خاص اپنی فرما برداری پر قائم رکھ، اور ہماری اولاد میں ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر، اور ہمیں حج کی عبادات بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قربان جائیے ان کلمات خیر پر۔ ایک ایک ٹکڑا بڑا ایمان افروز ہے۔ تو ابتداً اس دعا میں ہمیں ارشاد فرمائیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام باوجود پیغمبر ہونے کے، جد الانبیاء ہونے کے، مقام خلت پر فائز ہونے کے، وہ اللہ سے فرما برداری کی توفیق اور سعادت مانگ رہے ہیں۔ اس پر کچھ روشنی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح کہا آپ نے کہ کیا لطف ہے، کیا چاشنی ہے، کیا لذت ہے، کیا اعجاز ہے ان کلمات کا، اللہ اکبر، کہ جو معصومین کا قدسی گروہ ہے، اس کے جو عظیم ترین افراد ہیں، وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں ایک حدیث شریف کوٹ کی تھی، اور اس کا ترجمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہ مانگے۔ تو یہ ہستیاں وہ ہیں جو سب کچھ عطا ہونے کے باوجود بھی اس ناراضگی سے بچنے کے لیے مانگ رہے ہیں، کیا کہنے ہیں، اس لیے مانگ رہے ہیں اور مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اہل علم نے اس دعا کے بہت سارے اثرات بیان کیے ہیں۔ یہ ربنا وجعلنا مسلمین امتا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا، تو اس میں دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو جناب اسماعیل کو اپنا فرمابردار رکھنا، بڑی بات، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک ایسی جماعت ہو جو ہمیشہ تیری تابع فرمان رہے۔ تو آپ علماء نے یہ کہا کہ آلریڈی جو معصوم ہیں، جو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہیں، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ جو تو نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے، اس میں اضافہ فرما دے، اس میں اور اضافہ فرما دے۔ دوسرا یہ کہا کہ جو توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما دے، استقامت دائمی عطا فرما دے۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ یہ بات بطور تخشع، بطور تضرع، بطور عجز و انکسار رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ جب نبی اس طرح کی دعا مانگتا ہے تو وہ اپنی عاجزی اور انکساری کی نیاز اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ انبیاء کرام کی اس طرح کی دعائیں در حقیقت تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں، بھئی سبحان اللہ، وہ ہمیں سکھانے کے لیے یہ دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، آج ہماری میں تو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ دائیں طرف بھی مفتی ہیں، بائیں طرف ہیں، تو دو کریموں میں گناہگار کی بین المفتیین تو دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے، کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ والدین اور خاندان کے سربراہ کو اپنی پوری ذریت کی ہدایت اور راہ راست کی فکر ہونی چاہیے، اور دعا بھی اسے کرتے رہنا چاہیے۔ جی، یہ عہد حاضر کے پرسپیکٹیو میں بھی بڑا قیمتی سوال ہے، تو آپ اس کو کیسے کھولتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ صاحب نے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور ماشاءاللہ جس طرح تلاوت سے آغاز ہوا اور حمدیہ کلمات سے جو ذوق بنا، اسی کی برکت سے جو بات اس سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دو باتیں آپ نے فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنی ذریت کی فکر کرنا، اپنی اولاد کی فکر کرنا، اور ان کو اللہ کی فرما برداری کے راستے پر لگانا، یہ کس قدر ذمہ داری ہے والد کی یا گھر کے سربراہ کی۔ یقیناً جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ انبیاء کرام نے جو دعائیں مانگیں وہ تعلیم امت کے لیے تھیں، اور دوسرا اظہار ابدیت کے لیے تھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کا جو سب سے بڑا مقام پسند ہے وہ عبد ہونا ہے، اللہ اکبر۔ اور حتیٰ کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اپنے عبد ہونے کا اظہار فرمایا،
اور جب معراج کی شب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑا اور اونچا رتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تو سفر شروع فرمایا تب بھی عبد ہی، واہ واہ، اور اس سفر کو تکمیل پذیر فرمایا ما ضل صاحبکم، تو وہ بھی صاحب، تو گویا ابدیت جو ہے، اور فاوحا الی عبدہ ما اوحا، سبحان اللہ، یعنی اس مقام پر بٹھا کر بھی عبد. تو یہ جو ابدیت ہے، بندے کی بندگی ہی سب کچھ ہے، اور اللہ رب العزت کو یہی پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں محتاج رہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور بے نیاز ہو، اللہ لہذا ہر کوئی نیاز مند رہے اسی بے نیاز کے سامنے. اس لیے دعائیں مانگنا، دعائیں کرنا، التجائیں، تمنائیں، انبیاء کرام کی جو ہمیں سیرت سے ملتی ہیں اور قرآن مجید سے ہمیں تعلیم ہوتی ہے، وہ تعلیم امت کے لیے بھی ہے اور اظہار ابدیت کے لیے بھی ہے. درست. اور اس کے ساتھ جو دوسرا اس سوال کا حصہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنی ذریت کی فکر کرنا، قرآن مجید اس حوالے سے واضح طور پر حکم دیتا ہے باقاعدہ، فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرمایا اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچاؤ، دوزخ اور جہنم سے بچاؤ، اس کی کوشش کرو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اور ان کو بچانے کی کوشش کرو. اب اہلیکم، اہل و عیال، اس میں اہلیہ بھی ہے، اس میں بچے بھی ہیں، بلکہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے زیر کفالت اور زیر اثر جتنے افراد ہیں، ان تمام لوگوں کی ابدیت کو محفوظ رکھنا، ان کی ابدیت کو پروان چڑھانا، ان کی ابدیت کی فکر کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے سربراہ کے اوپر ذمہ داری لگائی. اور جیسا کہ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی دائرہ کار کے اندر ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور اسے یہ ذمہ داری نبھانی ہے کہ اپنے زیر اثر افراد، گھر ہے تو گھر کے افراد، کوئی ادارہ ہے تو ادارے کے امپلائیز، کوئی ملک اور ریاست ہے تو اس کے عوام، تو اپنے اپنے دائرہ کار میں لوگوں کو اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف لے کر آؤ. بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ.